الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم مبدأ فیاض عالم رہنمائے خاص و عام، یعنی ایک درویش کامل، ایک مرد نیک نام۔ ان کی صورت نور معنی کی علم بردار تھی، ان کی سیرت تھی کمالات حقیقت القیام۔ صوفی و صافی رحل جادہ عرفان حق، صاحب سجادہ آل سید خیر الانام۔ ایک ضرب حق لگا کر واصل حق ہو گئے، نعرہ اللہ سے حاصل کیا ہو کا مقام۔ سال رحلت یوں لکھو مائل کے مرد جنتی، حاجی سید محمد طاہر اشرف نیک نام۔ جلیل القدر علماء کرام اور برادران طریقت، وقت کافی ہو چکا ہے۔ مجھ سے قبل ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی جمال الدین قادری بغدادی دامت برکاتہم العالیہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرما رہے تھے، اور آپ نے اپنا خطاب اسی جملے سے شروع کیا کہ آپ حضرات کا سلیکشن ہو چکا، اور یہ بڑی سچی بات ہے۔ ہم اہل طریقت، اہل محبت اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ ہم سب کا سلیکشن ہو چکا۔ اسی لیے ہم الیکشن پہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، سلیکشن میں نہیں۔ اور سلیکشن بھی بزرگان دین کی طرف سے ہو تو سبحان اللہ، اور سلیکشن بھی وہ کر رہے ہیں جن کا سلیکشن ان کے اوپر والوں نے کیا، اور ان کا سلیکشن پھر ان کے اوپر والوں نے کیا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پہنچے گا ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ علی احسانہ، ہم سلیکشن والے لوگ ہیں، اسی لیے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت سے ان بزرگان دین کا سلیکشن کر دیا گیا۔ اسی لیے بچپن میں، ابھی حضرت کی عمر بہت کم ہے، حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ کم سن ہے، والد گرامی کے پاس بیٹھے ہیں۔ والد محترم کا نام سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی۔ ایک مجذوب بزرگ حاضر ہوئے، تشریف لائے، کہا میں اس صاحبزادے سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ والد گرامی نے کہا سناؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی سورت، کوئی آیت۔ حضرت قطب ربانی نے سورہ یوسف کی تلاوت فرمائی، اور بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت کی۔ دوران تلاوت وہ بزرگ کبھی مسکراتے اور کبھی روتے۔ والد گرامی دیکھتے رہے، حیران ہوئے۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو ان مجذوب بزرگ نے آگے بڑھ کے حضرت قطب ربانی کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ والد گرامی نے پوچھا کہ یہ دوران تلاوت مسکرانے اور رونے کی وجہ؟ کہا مسکراتا تو اس لیے تھا کہ اس بچے کی پیشانی پر نور ولایت چمکتا ہوا دیکھ رہا۔ یہ
ایک وقت آئے گا کہ کسی مقام پر پہنچے گا، اور روتا اس لیے ہوں کہ جب یہ اپنے مقام پر پہنچے گا آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اس کی بہار نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت قطب ربانی کے والد گرامی کو ان مجذوب بزرگ نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد سے حضرت حافظ سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فرزند قطب ربانی سید طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ پر خصوصی توجہ کرنا شروع کر دی، اور تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم، مجاہدہ، چلہ کشی بھی شروع کرا دی۔ چنانچہ 9 سال کی عمر میں آپ نے ناف تک دریائے جمنا میں کھڑے ہو کر سورہ مزمل شریف کا چلہ کیا، 9 سال کی عمر میں۔ آج بڑے بڑے نہیں کر سکتے، پھر وہی بات ہے کہ سلیکشن پہلے سے ہو چکا تھا، منتخب پہلے سے کر لیا تھا، اسی لیے خالق کائنات نے صلاحیتیں پہلے سے عطا فرمائی۔ وقت مختصر ہے اس لیے میں صرف اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ حضرت نے 40 دن نہایت محنت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اس چلے کو مکمل کیا۔ والد گرامی کا وصال ہو گیا، اس کے بعد علوم دین کی طرف متوجہ ہوئے اور وقت کے جید علماء کے سامنے علوم دین کی تحصیل فرمائی، اور پھر اپنے استاد محترم کے حکم پر 2 سال مدرسہ حسین بخش دہلی میں تدریس کے فرائض انجام دی۔ لیکن ایک عشق کی آگ، ایک چنگاری جو قلب میں لگی ہوئی تھی، جو والد گرامی قلب میں لگا گئے تھے، بے چینی تھی، بے قراری تھی کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو اس کشتی روحانیت کو پار لگا دے۔ اسی دوران ایک بزرگ حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمت اللہ تعالیٰ سلسلہ اویسیہ کے بزرگ، وہ تشریف لائے اور ایک نگاہ ڈالی حضرت قطب ربانی پر، اور سمجھ لیا کہ یہ نوجوان جو یہاں مسند تدریس پر بیٹھ کر لوگوں کی علمی پیاس کو بجھا رہا ہے، اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے بے چین، بے قرار ہے۔ ایک نگاہ ڈالی، آپ سب کچھ چھوڑ کر ان کے پیچھے روانہ ہو، بالکل اسی طرح جس طرح مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کتابیں لے کر بیٹھے ہیں، حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، مولانا حوض کے کنارے بیٹھے ہیں، شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، پوچھا مولانا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ چیز ہے جو تم نہیں جانتے، یہ قال ہے، تم نہیں جانتے، تو نمی دانی۔ شمس تبریز نے کتابیں اٹھا کر حوض میں ڈالنا شروع کر دی۔ اب کتاب اگر حوض میں چلی جائے پانی میں تو کیا بچے گا، اور وہ بھی پرنٹڈ نہیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی۔ مولانا بے چین ہو گئے۔ مولانا روم نے کہا یہ کیا کیا، یہ سارا علمی سرمایہ یہ اب میسر نہیں، یہ سارا پانی میں ڈال دیا۔ شمس تبریز نے مسکرا کر دیکھا، پانی میں ہاتھ ڈالا، کتابیں نکال کر مولانا کے حوالے کی اور کتابوں میں سے خاک جھاڑ دی۔ پانی میں سے کتاب نکل رہی ہے، بجائے پانی کے خاک نکل رہی، بالکل سوکھی کتابیں مولانا کے حوالے کر دی۔ مولانا کہتے ہیں یہ چیز یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے کہا تو نمی دانی، یہ تم نہیں جانتے، یہ حال ہے تو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا تھا نا یہ قال ہے تم نہیں جانتے، انہوں نے کہا یہ حال ہے تم نہیں جانتے، اور اس کے بعد روانہ ہو گئے۔ مولانا نے اپنی دستار اتار دی، ننگے سر ننگے پیر ایک مرد قلندر کے پیچھے چلے جا رہے، ایک جھلک دکھائی سب کچھ چھوڑ کر تیار۔ اسی طرح حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب ربانی کو ایک جھلک دکھائی، سب چھوڑ کر ان کے پیچھے روانہ، اور اس کے بعد 12 سال کشمیر کی پہاڑیوں میں ان کی زیر نگرانی چلہ کشی فرمائی، اور اس دوران کمبل کا لباس استعمال کیا، ریاضت اور مجاہدہ کیا، تب جا کے یہ مقام ملا کہ آج قطب ربانی کے مقام پر فائز۔ پیر مدد کرتا ہے یا نہیں؟ سب کا یقین نہیں ہے شاید،
اچھا سب کا یقین ہے. ہم کیوں بیعت کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھو، ہر ادارے کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے. آپ اسکول میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی مدرسے میں، دارالعلوم میں چلے جائیں، کہیں بھی آپ جائیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ داخلہ. داخلہ ہے نا، ایک فارم دیا جاتا ہے، نام لکھ دیا، آپ نے فیس دے دی، داخلہ ہو. سب سے پہلی چیز علم دین حاصل کرنا ہے یا دنیاوی علم حاصل کرنا ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ داخلہ. اسی طرح خانقاہ میں بھی آنے کے لیے ایک داخلہ. یہاں کا بھی ایک نظام ہے، اور یہاں کا داخلہ کیا ہے؟ بیعت. جب آپ نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ کا داخلہ ہو گیا. داخلہ ہو گیا. لیکن فرق کیا ہے؟ اسکول میں اگر کوئی بچہ داخل ہو، پرنسپل کو نہیں پتا کہ کون داخل ہوا، ٹھیک ہے نا. کالج میں ہو، نہیں پتا کون داخل ہوا. یونیورسٹی میں ہو، چانسلر، وائس چانسلر، اس کو کیا پتا؟ ہزاروں ہیں. جیسے بڑا ادارہ اتنی تعداد زیادہ. لیکن اس روحانی نظام جو خانقاہی نظام ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، دنیاوی کسی ادارے میں آپ داخلہ لیں، اس کے سربراہ کو پتہ نہیں ہے کون داخل ہوا، کتنے بچے داخل ہوئے. لیکن خانقاہی نظام یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے شیخ سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک سب جانتے ہیں یہ ہمارے سلسلے میں داخل ہو چکا. سب کی نگاہ کرم ہو گئی، اور شجرہ اٹھا کر جس کا نام پڑھو اس کی روحانیت متوجہ ہو جائے گی. اس کی روحانیت متوجہ ہو جائے گی. ہر جگہ کا ایک کورس ہے نا. اب داخلہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد سلیبس مل گیا، آپ یہ کتابیں لے لیں، یہ کاپیاں ہیں، یہ کتابیں ہیں، لے لیں. آپ نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کیا، سلیبس مل گیا، آپ نے کورس لے لیا، فلاں دکان سے لے لیں، فلاں بازار سے لے. ہے نا ہر ایک کا کورس. خانقاہ کا کورس کیا ہے؟ یہاں کیا پڑھایا جاتا؟ یہاں کوئی سلیبس آپ کو دیا گیا، کوئی کورس دیا گیا، کتابیں لکھ دی گئی کہ یہ کتابیں پڑھائی جائیں گی، پہلے سال میں یہ، تو دوسرے سال میں یہ، تیسرے سال میں یہ نہیں. اور وہاں پر امتحان کا بھی وقت ہے. ششمائی امتحان ہے، سالانہ امتحان ہے، کہیں سیمسٹر سسٹم ہے، مختلف ہے نا. اور امتحان بتا دیا گیا 6 مہینے کے بعد امتحان ہوگا، اینول ہے، سالانہ امتحان ہوگا. خانقاہ میں امتحان کا کوئی وقت نہیں، کسی وقت بھی امتحان لیا جا سکتا ہے. کسی وقت بھی امتحان لیا جا سکتا ہے، کسی لمحے بھی امتحان لیا جا سکتا ہے. کبھی آگے بٹھا کر امتحان لیا جائے گا، کبھی پیچھے بٹھا کر لیا جائے گا. یہ مت سمجھنا آج ہم پیچھے بیٹھے، آج تو بلائے نہیں، آج تو بلائے نہیں. ان کو تو آگے بلا لیا، ہمیں نہیں بلایا. پیچھے بٹا کر بھی امتحان ہے، آگے بلا کر بھی امتحان. ہر وقت امتحان ہے. اور ظاہری ادارے میں جب تم سبق یاد کر لو، تمہاری چھٹی ہو جاتی ہے نا. بچے سبق یاد کرتے ہیں، سبق یاد کر لو، چھٹی. لیکن مکتب عشق کا انداز ہی نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد ہوا. اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد ہوا. یہاں کا نظام ہی الگ ہے. خانقاہی نظام کو سمجھو، اور یہ سمجھو کہ یہاں کا سلیبس کیا ہے، یہاں کا یونیفارم کیا ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، شریعت پر عمل کرنا، یہی یہاں کا یونیفارم. حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے اس طرح اپنے مریدین کی تربیت فرمائی. قدم قدم پر امتحان لیا، اور جو ان کے امتحان میں پورا اتر گیا، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دی. اب دیکھو کس طرح مدد ہوتی ہے. میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، پہلے حج میں تشریف لے گئے، حرم شریف میں بیٹھے ہیں، اور 2-3 تاجر حضرات بھی آپ کے ساتھ بیٹھے.
ان لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا کرو، جانماز، کھجورے، آب زمزم، تسبیحاں، ٹوپیاں، جتنی بھی چیزیں لینی ہیں ہم سب آپس میں حساب کر لیں کہ کتنی لینی، اور اکٹھی لے لو تاکہ کم پیسے لگے۔ زیادہ تعداد میں آپ لیں گے، تھوک کے حساب سے لیں گے تو کم ہوگا نا۔ تاجر تو ہر جگہ تجارت ہی کرتا ہے، کراچی کے تاجر تھے وہ وہاں بھی تجارت ہی کر رہے تھے، ایک ساتھ لے لیں اور اس کے بعد آپس میں تقسیم کر لیں۔ اب دیکھو پیر کی مدد کس طرح ہوتی۔ حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میرا پہلا حج تھا، جب وہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اس طرح ہم سب مل کر لے لیں، تو مجھے خیال آیا کہ میرا بھی پہلا حج ہے، مریدین ہے، معتقدین ہے، سب کو دینا ہے، تو میں بھی ان کو بتا دوں کہ میرے لیے بھی کھجورے خرید لیں، ٹوپیاں وغیرہ لے لیں، ایک ساتھ لے لیں گے، کم پیسے ہوں گے، اس کے بعد ہم لے لیں گے۔ فرماتے صرف اتنا مجھے خیال آنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی نور اللہ مرقدہ سامنے سے آ رہے، نیلا تہبند چکن کا کرتا، سفید ٹوپی، اور اسی شان سے چلتے ہوئے سامنے سے آ رہے۔ فرماتے جب میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو میرے ذہن میں بالکل یہ خیال نہیں آیا کہ ان کا وصال ہو چکا، آتے ہوئے میں دیکھ رہا، اور آ کر میرے قریب بیٹھے، اور جو ان کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی وہ بھی میں نے محسوس کی، اور میرے قریب بیٹھ کر انہوں نے فرمایا تم کیا ان کی باتوں پر دھیان دے رہے ہو، یہ راہ سلوک کی منزل ہے، خبردار یہاں پر کوئی دنیاوی خیال نہیں آنا چاہیے، جو تمہیں بتایا گیا ہے وہ پڑھو، راہ سلوک کی منزل ہے، سوچ سمجھ کر قدم رکھو، کوئی دنیاوی خیال نہ آئے۔ فرماتے یہ کہا اور اس کے بعد اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باب السلام سے باہر چلے۔ جب وہ چلے گئے تو تب مجھے خیال آیا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا، یہ تو روحانی طور پر آئے ہیں، دیکھو روحانی مدد۔ فرماتے پھر ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا حضرت آپ کو بھی کچھ چاہیے، کھجوریں، ٹوپیاں، تسبیحاں آپ کو بھی چاہیے؟ میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں حج کے بعد دیکھوں گا، حج کر لیں اس کے بعد دیکھیں گے، آپ لوگوں کو لینا ہے تو آپ لے لیجئے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ استغفار حرم شریف میں بیٹھ کر مکمل کی۔ اس کے بعد حج کا زمانہ آیا، حج ہوا، حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ حاضری ہوئی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف مکمل کی۔ اور جب درود شریف مکمل ہوا، فرماتے میں نے پھر دیکھا کہ حضرت سامنے سے تشریف لائے، حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ۔ اب جب میں نے آتے ہوئے دیکھا تو میں پھر ڈر گیا کہ پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کہ مکے میں حرم شریف میں آپ تشریف لائے تھے، ایک غلطی ہوئی کہ خیال آ گیا تھا، آپ نے تنبیہ فرما دی، یہاں بھی کوئی غلطی ہو گئی، حضرت پھر تشریف لائے ہیں۔ فرماتے آئے، میرے پاس بیٹھے، میری کمر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا میں ابھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہوں اور یہ خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ تمہارا حج قبول ہو گیا۔ تمہارا حج قبول ہو گیا، جو کچھ درود تم نے پڑھا، استغفار پڑھی، سب سرکار نے قبول فرمایا۔ تو پیر ایسے موقع پر نگرانی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ زندگی میں وصال کے بعد بھی روحانی طور پر آئے اور آ کر رہنمائی کی، راہ سلوک میں مدد کی اور اپنے فرزند کو اشرف المشائخ بنا دیا۔ لیکن اس میں مرید کو بھی چاہیے کہ تعلق رکھے، یہ بھی ضروری ہے۔ کہتے نہیں ہمیں پیر چاہیے نظام الدین اولیاء جیسا، ہمیں نظام الدین اولیاء جیسا پیر چاہیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر امیر خسرو جیسے مرید بن جاؤ، مل جائے گا نظام الدین اولیاء جیسا پیر۔ یہاں تو یہ کہ آج ادھر کل ادھر، جس کو پانی پہ چلتا ہوا دیکھا تو پیچھے چل پڑے، ہوا پہ اڑتا ہوا دیکھا تو چل پڑے، کسی شعبدے باز کو دیکھا تو چل پڑے۔ یک در گیر محکم گیر، ایک در کو پکڑ لو اور اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ ہم نے اس کا دامن پکڑ لیا، کیا ڈبو دے کیا ترا دے، ہم نے اس کو پکڑ لیا، ادھر ادھر مت دیکھو۔ ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا چلا کر رہا، ایک ہاتھ ظاہر ہوا، آواز آئی اس ہاتھ کو چوم لے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہے۔
اس نے چوما، بوسہ دیا، چھوڑ دیا. پھر ایک ہاتھ ظاہر ہوا، اسے چوم لے، یہ حضرت علی کا ہاتھ ہے، چوما، چھوڑ دیا. پھر آواز آئی اسے چوم لے، یہ غوث اعظم کا ہاتھ. پھر غریب نواز کا ہاتھ، سارے بزرگان دین کا ہاتھ ظاہر ہوئے. آخر میں آواز آئی اس ہاتھ کو چوم لے، تیرے پیر کا ہاتھ. اس نے چوما لیکن چھوڑا نہیں. سارے ہاتھ چھوڑ دیے، چھوڑا نہیں. کسی نے کہا ارے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک چھوڑ دیا، تو نے مولا علی کا چھوڑ دیا، تو نے غوث اعظم، غریب نواز سب کا ہاتھ چھوڑ دیا، پیر کا ہاتھ نہیں چھوڑا. کہا اسے کیسے چھوڑوں، اسی کے صدقے میں تو یہ سارے ہاتھ ملے. اگر اسی کو چھوڑ دیا تو پھر آگے کیا ملے. اس لیے اپنی عقیدت کو مستحکم رکھو، ادھر ادھر مت دیکھو. جس کا دامن پکڑ لیا ہے اس کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو. انشاءاللہ ایک نگاہ کرم ہوگی، اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی نور اللہ مرقدہ کی تعلیمات یہی تھی، ان کا پیغام یہی تھا. بزرگان دین کا پیغام محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے. وہ خود شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہے اور مریدین کو بھی شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کی تعلیم دیتے رہے. ساری زندگی اسی میں گزار دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج وہ مقام عطا فرمایا کہ آج بھی نام زندہ ہے، انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے. یہ حضرت کا 54واں سالانہ عرس ہے. 54 سال گزر چکے ہیں، آج وہی رونق. حضرت اشرف المشائخ فرماتے ہیں کہ جب حضرت قطب ربانی اس مقام پر تشریف لائے اور مٹی اٹھا کر سونگی اور نشاندہی فرمائی کہ یہاں میرا مزار بنے گا، لوگوں نے کہا حضور یہ جنگل ہے، یہاں کون آئے گا؟ یہاں پر تو دن میں کوئی نہیں آتا، تو رات میں کون آئے گا؟ آپ نے فرمایا یہاں مسجد ہوگی، مدرسہ ہوگا، خانقاہ ہوگی، لوگ فیض حاصل کریں گے. حضرت قطب ربانی نے فرمایا میرے اس زمین میں آنے کی دیر ہے، میں اس زمین میں آؤں گا، یہ جنگل منگل بن جائے. یہاں پر رحمتوں کی برسات ہوگی، یہاں لوگ عبادت کریں گے، یہاں سے فیض جاری ہوگا. میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ آج جب میں درگاہ کی اس رونق کو دیکھتا ہوں، حضرت قطب ربانی کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں، جب میں اس زمین میں آ جاؤں گا یہ جنگل منگل ہو جائے. پہلے دن میں کوئی نہیں آتا تھا، اب ساری رات لوگ بیٹھے رہتے. یہ ایک اللہ کے ولی کی شان ہے. اس لیے کہ جس کے اندر روحانیت ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر روحانیت والا زمین پر ہو تو اس کے گرد میلہ ہے، اور زمین میں چلا جائے تو مزار کے گرد میلہ. روحانیت والا جہاں بھی بیٹھ جائے اس میں کشش ہے، روحانیت خود بخود کھینچ لیتی. اس کو کوئی بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں، اس کو کوئی اشتہار دینے کی ضرورت نہیں، آؤ ہم سے فیض حاصل کر لو. جنگل میں بیٹھ جائے وہیں مخلوق خدا کھنچ کر پہنچ جاتی. تو آج کے اس عرس کا پیغام یہی ہے کہ ہم اور آپ شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کریں، ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں. حضرت قطب ربانی نے اپنی پوری زندگی اسی چیز کی ترویج اور اشاعت میں گزاری. ہزاروں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیا، اور ہزاروں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور اس کے بعد سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہوئے، اور آپ کی نگاہ کرم سے سچے اور پکے مومن سنی مسلمان بن گئے. آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے ارشادات پر عمل کریں. جس مشن کو وہ لے کر چلتے رہے ہم بھی اس مشن کو لے کر چلیں، اور اس یقین کے ساتھ چلیں کہ وہ اپنی روحانیت اور نورانیت سے ہمیں دیکھ رہے. ہماری نگاہ میں یہ تاثیر نہیں کہ ہم ان کو دیکھیں، لیکن حضرت قطب ربانی اور حضرت اشرف المشائخ اپنی نگاہ ولایت سے اس پورے مجمع کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی یہاں پر آیا ہے خالی نہیں جائے گا، جھولیاں بھر کر لے کر جائے. جتنے علماء کرام یہاں پر تشریف لائے اور تشریف لا کر یہاں سے واپس بھی چلے گئے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جو یہاں پر موجود ہیں اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، آپ تمام حضرات، حقیقت حال یہی ہے کہ جس کو انہوں نے بلایا وہ آ گیا، اور جس کو نہیں بلایا وہ نہیں آیا. جب آپ آ گئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک بزرگ کے بلاوے پر آئے، اور جب کوئی بلاتا ہے تو خالی نہیں لوٹاتا، جھولیاں بھر کر بھیج دیتا.
آپ سب خوش نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی محبت میں زندہ رہیں اور ان کی محبت میں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.